السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد تعالی و کرم مصطفیٰ علیہ السلام۔ آج سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوئی جس میں دو سورتوں کی تلاوت ہوئی، ایک سورۃ مریم اور ایک سورۃ طٰہٰ۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں ایک واحد سورت ہے جو عورت کے مقدس نام سے ہے، سورۃ مریم، جس میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر تفصیلاً آیا ہے، اور جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی ہے، جو آج آپ کو ہم کو سماعت کروانا ہے۔ اور اس کے بعد ایک قرآن پاک کی سورت مقدسہ تلاوت ہوئی جسے سورۃ طٰہٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام سے ہو رہا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ طٰہٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورۃ طٰہٰ یہ دونوں قرآن کی سورتوں کو اس وقت نازل کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 1000 سال پہلے، اور جب فرشتوں نے سنا قرآن کی اس تلاوت کو تو کہا کہ اس امت کو مبارک ہو جس پہ یہ نازل ہوگا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس سینوں کو مبارک ہو جس میں یہ محفوظ رہے گا، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ اس زبانوں کو مبارک ہو جس سے یہ تلاوت ہوگا۔ تو اتنی فضیلتوں کی ہمیں سورتوں کی آج تلاوت ہوئی۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن عورت کا نام ہے۔ ایک مرتبہ آپ جوانی کی منزل پر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے مریم، میں تمہیں ایک بیٹا دینے آیا۔ دیکھیے ہم یہاں یہی کہتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا، لیکن ذریعہ جبرائیل کو بنایا ہے۔ تو حضرت مریم نے کہا، مفہوم آیت قرآنی ہے کہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، اور نہ تمہیں کوئی ایسا فعل برا کرتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے مریم، میں حکم خداوندی سے تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ جو رب بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہی رب تمہیں بغیر مرد کے اور بغیر باپ کے بیٹا دینے کی قادر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ سبحان۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونکا، دم کیا بی بی مریم پر، اور وہ حاملہ ہو گئی۔ سبحان۔ اسی وقت حاملہ۔ اب عقل تسلیم کرے گی نہیں، دنیا تسلیم کرے گی نہیں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک انتخاب جو اولاد کا ہے وہ مرد اور عورت کے ساتھ میں رہنے سے، لیکن قدرت خداوندی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب حضرت مریم کو حکم ہوا کہ ایک جنگل میں چلے جاؤ،
جب تک یہ عمل بجا نہ ہو، یہ عمل بچہ کی پیدائش نہ ہو۔ وہاں چلے گئی حضرت مریم تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر، کسی گاؤں والوں کو پتا نہیں۔ دن چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، ایک درخت نمودار ہوا جس کے سائے میں حضرت سیدہ مریم بیٹھی ہوئی۔ اب وقت ولادت قریب آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ پورا واقعہ سورہ مریم کے اندر ہے، وہ جو درد اتنا کہ شدت کا درد، درد ہے جو ڈلیوری کے وقت عورت کو جو درد ہوتا ہے، اس کا اثر بھی بہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت ڈلیوری میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کی عمر لگا رہتا ہے۔ وہ درد اتنا درد ہے کہ موت کے وقت آدمی کی 40 ہڈیوں سے پہلے روح کو نکالا جاتا ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت عورت کی 39 ہڈیوں سے روح نکل جاتی ہے۔ اتنی شدت کی تکلیف۔ ماں کا مقام اس لیے اونچا ہے، اس لیے اعلیٰ رتبت والی، تو بے حد تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کہاں رب تبارک و تعالیٰ نے مریم آسمان پر نگاہ ڈالو، جو طرف سے اس پہ نگاہ ڈالو، تازہ پھل آ جائیں گے اور وہ گریں گے، اسے کھا لینا۔ جب درخت پہ نگاہ جاتی ہے تو پھل تازے تازے گر کے وہ کھجور ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمائے کہ مریم اسے کھاؤ، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، تمہیں راحت ہوگی۔ پھر حضرت مریم اس کھجوروں کو کھایا تو درد میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اس لیے حکیم اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب ڈلیوری ہو، عورت کے ڈلیوری کا وقت قریب ہو تو اسے کھجور کھلایا جائے، اس سے درد میں راحت ہوتی ہے، درد میں راحت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لمحہ گزرا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب علاقے میں جائیں گے تو کیا کہیں گے، کس کا ہے، کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مریم علاقے میں جانا، لیکن تم خاموشی کا چپ کا روزہ رکھ لینا۔ اس شریعت میں، شریعت عیسوی میں چپ کا روزہ رہتا تھا، یعنی ایک دن خاموش رہنا۔ ہماری شریعت میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو بہت مفید رہتا، کم سے کم عورتوں کے لیے ہی رہ جاتا تو وہ چلتا، لیکن شریعت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چپ کا روزہ، یعنی رسالے میں کہہ دینا کہ آج میں چپ کا روزہ رکھنا ہے، اور تم کچھ مت بولنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ میں لے کر، ایک دن کا بچہ ہے، کچھ گھنٹوں کا بچہ ہے، حضرت سیدہ مریم جا رہی ہے، لے کے گئی۔ گاؤں والوں نے پوچھا مریم کیا ہے، تمہارے باپ پاک دامن تھے، تمہاری ماں پاک دامن تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ آپ نے اشارہ بچے کی طرف کر دیا اور خاموش رہی، خاموش کرو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک دن کا بچہ کیا جواب دے گا، ایک دن کا بچہ کیا جواب دے گا؟ قدرت خداوندی دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت زبان آتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور جس دن میں پیدا ہوا وہ رحمت والا دن ہے، اور جس دن میں یہاں سے اٹھایا جاؤں گا وہ بھی دن رحمت والا ہے۔ ایک دن کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی۔ لوگوں نے سنا، کہا کہ نہیں مریم واقعی پاک دامن ہے، اور ایک دن کا بچہ جوان رکھ رہا ہے اور بول رہا ہے۔ دنیا کے اندر، دنیا کے اعتبار سے کہتا ہوں، 3 ایسے نبی ہیں جن کو بچپنے میں نبوت ملی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر آپ کو نبوت ملی۔ یہ دنیا کی اعتبار سے دنیا میں آنے کی بات کی۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے آقا 40 سال کے
کے بعد نبی ہوئے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ ہاں یہ کہنا چاہیے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت مصطفیٰ نے 40 سال کی عمر میں کیا، باقی نبی تو کب تھے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی جواب دینا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی اول ہے وہی آخر۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ مریم میں آیا ہے، میں نے مختصر سرکار میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کیا واقعہ انشاءاللہ کل میں پیش کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، اور سورہ مریم کے دو عمل میں بتا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک تو بچی جب رشتے کے لائق ہو جائے تو روزانہ یا موقع جیسے میسر ہو سورہ مریم کی تلاوت کرتی رہے، بزرگان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا نیک رشتہ ملے گا۔ اور دوسرا حاملہ عورت ڈلیوری کے آنے تک سورہ مریم کی تلاوت کرتی رہے، اللہ رب قدیر سورہ مریم کی تلاوت کی برکت سے آسانی سے ولادت بچے کی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔